آج ویو 360 میں امریکہ چین تجارتی جنگ کی شدت میں نیا اضافہ. کر سکتی ہوں کروں گی، جہاں تک نہیں کر پائی تو چھوڑ دوں. جرگہ 5 سال بعد بھی رکاوٹوں کا شکار. اور قومی کتب میلہ، امریکی نوجوانوں کا کتابوں سے رشتہ کیسے قائم رکھا جا رہا ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے پہلے غیر ملکی دورے کے لیے سعودی عرب کا انتخاب کیا ہے. اس کے کچھ اہم پہلوؤں پر ہم بات کریں گے آج کے شو میں. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان. شروع کریں گے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ سے. ٹرمپ انتظامیہ نے چینی درآمدات پر اب تک کے سب سے بڑے اضافی ٹیکسوں کا اعلان کر دیا ہے. تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے صبا شاہ خان کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پر ہیں. صبا، کیا نئی معلومات ہیں؟ جی سارا، صدر ٹرمپ نے چین سے آنے والی مصنوعات پر $200 ارب کے اضافی ٹیکس کا اعلان کیا ہے. یہ چینی مصنوعات پر محصولات کا اب تک کا تیسرا اور سب سے بھاری دور کہا جا رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. نئے درآمداتی محصولات کا اطلاق 24 ستمبر سے ہوگا، جس کے تحت مصنوعات پر 10% اضافی ٹیکس لاگو ہوگا. 1 جنوری 2019 کو یہ ٹیکس بڑھ کر 25% تک پہنچ جائے گا. امریکہ کی جانب سے اس اقدام کے بعد بیجنگ نے کہا ہے کہ اس کے پاس جوابی کارروائی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں. چین پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ امریکہ کی جانب سے مزید محصولات عائد کی جانے کی صورت میں تجارتی مذاکرات ممکن نہیں ہوں گے. تاہم وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشیر لیری کڈلاو نے کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے. ہم چین کے ساتھ کسی بھی وقت گفتگو کے لیے تیار ہیں اگر وہ آگے بڑھ کے مسئلے پر سنجیدہ گفتگو اور حل ڈھونڈنے کے لیے تیار ہوں. نئے اضافی ٹیکسوں کا اعلان کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر چین ہمارے کسانوں اور صنعت کی جانب انتقامی کارروائی کرتا ہے تو ہم مزید $267 ارب کی اشیاء کی درآمدات پر محصولات عائد کر دیں گے. نئے ٹیرفز کے اعلان پر خود صدر ٹرمپ کی اپنی جماعت اور حزب اختلاف دونوں ہی جانب سے ان پر تنقید جاری ہے. اقتصادی ماہرین کے مطابق اس سے چینی اشیاء مہنگی ہو جائیں گی، جس کا براہ راست اثر امریکی کاروباروں اور صارفین پر پڑے گا، اور یہ کہ امریکی کسان بھی چین کی جانب سے ممکنہ جوابی محصولات کو لے کر پریشان ہیں. جی سارا. صبا شاہ خان ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو صبا فار دس رپورٹ. ٹرمپ انتظامیہ نے امریکہ آنے والے نئے پناہ گزینوں کی تعداد میں نمایاں کمی کا اعلان کیا ہے. مالی سال 2019 کے لیے پناہ گزینوں کی حد 30,000 پر مقرر کر دی گئی ہے. 2018 میں حد 45,000 تھی، جو ماضی کے مقابلے میں پہلے ہی کافی کم تھی. سرکاری اعداد و شمار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ 45,000 میں سے بھی صرف 10,000 کے قریب پناہ گزینوں کو امریکہ میں آباد کیا گیا. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ تعداد میں کمی کو ان سہولتوں اور تحفظ کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے جو امریکہ ایسے لوگوں کو پہلے ہی فراہم کر رہا ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں بہرحال اس اقدام پر سخت تنقید کر رہی ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کئی فیصلے اور بیانات متنازع ہوتے ہیں. ملک کے باہر تو لوگ ان کے بارے میں سخت رائے رکھتے ہی ہیں. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور نیوز چینل ABC کے ایک مشترکہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ کی تقریباً آدھی آبادی چاہتی ہے کہ صدر ٹرمپ کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے. اس کے لیے صدر کا مواخذہ کرنا ہوگا. اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا صدر ٹرمپ کے لیے یہ نوبت آ چکی ہے، پہلے جانتے ہیں کہ مواخذہ ہوتا کیوں اور کیسے ہے. مواخذہ دراصل امریکی آئین میں بیان کیے گئے چیکس اینڈ بیلنسز کا ایک نظام ہے. امریکی کانگریس صدر کے دفتر اور عدلیہ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس کا استعمال کر سکتی ہے. مواخذہ غداری، رشوت یا دوسرے اعلیٰ جرائم اور غلط رویے پر کیا جاتا ہے. لیکن اعلیٰ جرائم اور غلط رویہ ہوتا کیا ہے، اس کی آئین میں تعریف نہیں کی گئی. صدر کے مواخذے کے لیے ایوان نمائندگان مبینہ قانونی خلاف ورزیوں کی ایک فہرست مرتب کرتا ہے، جبکہ مقدمے کی کارروائی سینٹ میں ہوتی ہے. سزا کے لیے 2/3 اکثریت کا ووٹ ضروری ہوتا ہے. سزا ہو جائے تو اس کے بعد صدر کو اس کے عہدے سے برطرف کر کے نائب صدر کو ملک کا سربراہ بنا دیا جاتا ہے. اب تک 3 امریکی صدور مواخذے کی کارروائی کا سامنا کر چکے ہیں. اینڈرو جانسن اور بل کلنٹن کو سینٹ نے بری کر دیا تھا، جبکہ رچرڈ نکسن کارروائی مکمل ہونے سے پہلے ہی مستعفی ہو گئے تھے. تو صدر ٹرمپ پر سخت تنقید کے باوجود حزب اختلاف کی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی فی الحال مواخذے کا لفظ استعمال کرنے سے ہچکچا رہی ہے، جبکہ ریپبلکن پارٹی اور خود صدر ٹرمپ مواخذے کے خطرے کو وسط مدتی انتخابات میں ووٹرز کو متحرک کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. صدر ٹرمپ کے پاس ایسے کئی موضوعات ہیں جن کو وہ اپنے حمایتی ووٹرز کے سامنے رکھتے ہیں. ترقی کرتی معیشت، میکسیکو کے ساتھ بارڈر وال، اور اب یہ بھی.
ہم ان کا مواخذہ کر دیں گے جبکہ وہ بہترین کام کر رہے ہیں. یہ لائن یاد رکھیں. ABC نیوز اور واشنگٹن پوسٹ کے پچھلے ماہ کے پول کے مطابق 49% امریکی چاہتے ہیں کہ کانگریس کو صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کر دینی چاہیے اور صدر ٹرمپ اس دھمکی کو نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں اپنے حمایتیوں کو جوش دلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم ہار جاتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے کیونکہ آپ ووٹ کرنے نہیں گئے. لیکن کانگریس میں موجود ڈیموکریٹس اب بھی مواخذے کا لفظ استعمال نہیں کر رہے. وہ اسپیشل کونسل رابرٹ ملر کی روس کے معاملے میں جاری تحقیقات کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں. مواخذے کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اس کو سیاسی طور پر نہیں لے سکتے. ہمیں سچ تلاش کرنا ہے. تاریخ میں ایسا بھی ہوا. اکتوبر 1998 میں جب ریپبلکن پارٹی نے وائٹ ہاؤس کی انٹرن مونیکا لیونسکی کے ساتھ تعلقات کی تحقیقات کے معاملے میں انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کے الزام پر صدر بل کلنٹن کا مواخذہ کیا تھا، جس کے بعد الیکشن میں ڈیموکریٹس ووٹرز نے بڑی تعداد میں حصہ لیا. اسی لیے فی الحال ڈیموکریٹس مواخذے کی بات کو نظر انداز کر رہے ہیں. وسط مدتی انتخابات کے بعد شاید صورتحال بدل جائے، لیکن مواخذے کی کارروائی کو کانگریس میں شدید سیاسی مخالفت کا سامنا رہے گا. اس وقت سینٹ میں 50 میں سے 17 ریپبلکن سینیٹرز کو صدر ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے رضامند ہونا ہوگا، جس صورت میں ممکنہ طور پر وہ اپنے ووٹرز کے خلاف جائیں گے. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ ایسا کریں گے؟ موجودہ صورتحال میں نہیں. موجودہ وقت میں دونوں جماعتوں کے قانون ساز مواخذے کے بجائے نوکریوں اور امیگریشن کو نومبر کے وسط مدتی انتخابات کے لیے اہم موضوعات کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. پیٹسی ویڈا کسوارا کے ساتھ ثاقب الاسلام، اردو VOA. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر آج سعودی عرب پہنچے ہیں. دورے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر خزانہ اسد عمر بھی ان کے ہمراہ ہیں. یہ دورہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کی دعوت پر ہو رہا ہے اور اس موقع پہ پاکستان کو درپیش معاشی مسائل کے حل کے لیے سعودی عرب سے مالی امداد حاصل کرنے پر بات چیت متوقع ہے. اسی معاملے پہ ہم کچھ آج مزید گفتگو کریں گے ہمارے آج کے مہمان سے، ڈاکٹر سید محمد علی سے، جو جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو ویو 360. پہلا دورہ ہے پاکستان کے وزیر اعظم کا اور وہ سعودی عرب جا رہے ہیں. کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے سعودی عرب کی اور پاکستان کی ریلیشن شپ کے بارے میں نئی حکومت کی نظر میں بھی؟ یہ دورہ تو جی کافی ضروری ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت بنی تھی تو وزیر اعظم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 3 مہینے تو میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا، مگر اب تقریباً مہینہ ہوا ہے اور اس وقت معاشی حالات ایسے ہیں کہ ہم پیسوں کی ہمیں سخت ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ حالانکہ پیسوں کی بات تو لازماً ہوگی مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی. اور اس میں یہ ہے کہ ون آف دا ریزنز کہ ہم جا رہے ہیں سعودی عربیہ، ہماری حکومت جا رہی ہے، نئی حکومت جا رہی ہے پیسوں کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں IMF کی جو ہے ضرورت پڑ رہی ہے اور وہ تقریباً $12 بلین کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت ہے. تو ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں کہ ہم 4 5 6 7 $8 بلین بھی اگر لے سکیں، کیونکہ IMF جو ہے، IMF کی جو شرائط ہیں، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی لینڈنگ جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر IMF کی شرائط میں یہ ضرور ہوگا کہ وہ تنقید کریں گے اور اس کی جو چائنا کے ساتھ ہمارے جو CPEC کے لونز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کڑی نظر ہے، جبکہ یہاں پہ الگ الگ ہر ملک جو ہے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرے گا. بائیلیٹرل جو ایڈ ہے اس میں اس طرح کی نکتہ چینی نہیں ہوتی. لیکن اس سے پاکستان کی جو سعودی عرب پہ ایک کنٹینیوڈ ڈیپینڈنس ہے، ایک مستقل جو پاکستان انحصار کرتا ہے، کیا وہ بھی نظر نہیں آتا؟ اور اس انحصار کے بدلے میں پھر پاکستان کو کیا دینا پڑ سکتا ہے؟ وہ تو آپ ہسٹورکلی دیکھیں، ایک تو ڈپلومیٹک لیول پر بھی، اور یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یقیناً ہمارے پاس پیسے کی قلت ہے، مگر اگر آپ اس کو جیو اسٹریٹجکلی دیکھیں تو پاکستان جو ہے انڈونیشیا کے بعد جو ہے سب سے بڑا مسلم ملک ہے. ہماری جو ملٹری کیپیسٹی ہے، ایک تو یہ ہے کہ نیوکلیئر جو ہے مسلمان ملک ہم ہی ہیں، دوسرا ہے کہ ہماری جو آرمی ہے وہ دنیا کی 10 بڑی آرمیز کے اندر شامل ہوتی ہے. ہمارے باقی جو بھی حالات ہیں مگر ہم اس کی طرف تو بہت پیسہ لگاتے ہیں اور توجہ دیتے ہیں.
تو اس کی وجہ سے مسلم ممالک میں بالخصوص ایسے مسلم ممالک جن کے اس ریجن میں اور اپنے ریجن میں بھی سٹیکس ہیں اور انٹیگنسٹک ریلیشن شپ ہے دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ، تو ان کو پاکستان کے ساتھ ایک لنک بنانا، اور ہم نے یہ پہلی بار تو ہماری افواج کی انوالومنٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں نہیں ہوئی. اگر آپ 70s کا دور دیکھ لیں تو تب بھی ہم نے سعودی ایڈ کی تھی جب پرشین گلف وار ہوئی تھی. مالی امداد کے بدلے میں سیکیورٹی کوآپریشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کو ہم مزید فیوچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ رہے گی آن دی ٹیبل. جی، اور وہ ایک فائن بیلنس ہے، ایک ٹرکی بیلنس ہے. بیلنس کی جس طرح آپ نے بات کی، اور آپ نے انٹیگنسٹک ریلیشنز کی بھی بات کی جو دیگر مسلم ممالک کا آپس میں، اور اس میں ایران اور سعودی عرب کا جو ڈائنامک ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے، اور پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں جہاں اس کے دونوں کے ساتھ تعلقات ہیں. اب ہم نے دیکھا وزیر اعظم پہلے دورے پہ سعودی عرب جا رہے ہیں، لیکن پہلے جو فورن منسٹر پاکستان آئے انہوں نے ملاقات کی وہ ایران کے وزیر خارجہ تھے. تو اب جو نئی حکومت ہے کیا اس کو دیکھنا ہوگا ان دونوں ملکوں کے درمیان اپنی ریلیشنز کو بیلنس کرنے کے لیے کیا 2-3 پوائنٹس ہوں گے؟ جی، کیونکہ وہ دیکھیں نا، یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ صرف ان دو ممالک کے درمیان نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اپنے پراکسیز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں. افغانستان میں جو ہے وہ ہزارہ اور ناردرن الائنس ایک طرف اور طالبان دوسری طرف تھے. اگر آپ اس وقت یمن میں دیکھ لیں جو ہو رہا ہے، جو ہوتیز کے ساتھ ہو رہا ہے، اور پاکستان جنرل راحیل شریف جو ہیں جب سے وہ سعودی عربیہ میں جا کر، حالانکہ ہماری پارلیمان نے بھی کہا کہ ہم نہیں جائیں گے یمن میں، مگر اس کے باوجود یہ ہے کہ اب اسی سال انفیکٹ پی ٹی آئی نے بھی ایسے اقدامات کی مخالفت ہی کی تھی. مگر آپ دیکھیں اسی سال کے شروع میں ہم اب 1500 جو ہمارے افسران ہیں جو ٹریننگ کر رہے ہیں سعودی ٹروپس کی، اب کیا وہ ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ٹروپس جو ہیں وہ کہاں وارفیئر کریں گے، ان سکلز کو کہاں ڈپلوائے کریں گے. سو یہ پیچیدگی تو ہے، اور اس کا پھر افغانستان میں بھی اثر ہے، انڈیا بھی پھر اس میں ملوث ہو جاتا ہے، ایران اور انڈیا کا ایک نیکسس ہے جو تھیٹر ہے، چار بہار کی بات آ جاتی ہے. اور ڈاکٹر سید محمد علی ہمارے ساتھ تھے، اور ہم نے پرائم منسٹر کی اس وزٹ کے بارے میں بات کی. بہت کچھ اور اس کے بارے میں بات کرنے کو، لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اس گفتگو کو یہاں ختم کریں گے. وزیر اعظم پاکستان سعودی عرب کے دورے کے بعد پھر متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے. اس دورے سے متعلق اپڈیٹس کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کے لیے بہت سے دلچسپ مضامین اور ویڈیوز بھی موجود ہیں جنہیں آپ دوستوں کے ساتھ صرف ایک کلک کے ذریعے بآسانی شیئر کر سکتے ہیں. امریکی ریاستوں شمالی اور جنوبی کیرولائنا میں طوفان فلورنس کے باعث کم از کم 32 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان میں 1 سال کا بچہ بھی ہے جسے سیلاب کا پانی اس کی ماں کے بازوؤں سے چھین کر لے گیا. دونوں ریاستوں میں ایک بڑا علاقہ اب بھی زیر آب ہے، اور نیشنل ویدر سروس کے مطابق پانی کی سطح مزید بلند ہو سکتی ہے. تقریباً 3.5 لاکھ افراد اب بھی بجلی سے محروم ہیں. طوفان سے عمارتوں اور سڑکوں کو 17 ارب سے 22 ارب ڈالر تک کا نقصان پہنچا ہے، جس میں اضافے کا امکان ہے. اب چلتے ہیں پاکستان. پشتون خواتین کو فیصلہ سازی میں اکثر کردار ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا. 5 سال قبل سوات کی تبسم عدنان نے ملک میں پہلی بار خواتین جرگہ قائم کیا تاکہ عورتوں کو اپنی زندگی سے متعلق فیصلوں میں اپنی آواز شامل کرنے کا موقع ملے. اس راہ میں آج بھی تبسم عدنان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، دیکھتے ہیں عمر فاروق کی اس رپورٹ میں. سلمہ بی بی جو اپنا اصلی نام نہیں بتانا چاہتی، اپنی بہن کے خلا کا مسئلہ لے کر خواتین جرگے کے پاس آئی ہے. پشتون معاشرے میں عام طور پر خواتین جرگہ مردوں کے مابین ہوتا ہے، جہاں خواتین کو نمائندگی نہیں دی جاتی. مگر سوات سے تعلق رکھنے والی تبسم عدنان نے دخویندو جرگہ کے نام سے خواتین کا ایک جرگہ بنایا ہے، جہاں وہ عورتوں کے مسائل حل کرتی ہے. یہ میری بہن ہے، ہم نے اس کا رشتہ طے کیا ہوا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، اور اس کا شوہر گھر میں گھس کر میری بہن کو مارتا ہے، آئے روز جھگڑے کرتا ہے، اور یہی دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم اسے تب طلاق دیں گے جب آپ ہمیں 50,000 روپے دو گے. تبسم عدنان گزشتہ 5 سالوں سے سوات کے علاقے سید شریف میں گھریلو تشدد، خلا اور خواتین کے کئی دوسرے مسائل کے حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. وہ کہتی ہے کہ انہیں خواتین جرگہ چلانے کی وجہ سے نہ صرف
तनकीद का सामना करना पड़ता है, बल्कि अक्सर जान से मार देने की धमकियां भी मिलती है। मैंने एक स्वरा केस मैं वापस लेकर आई उस बच्ची को, मैंने रिपोर्ट किया एक स्वरा केस, तो पूरा सलामपुर एरिया मेरे पीछे पड़ गया था। और मैं इस्लामाबाद उन दिनों गई हुई थी, मेरी एक मीटिंग थी, उसमें बैठी हुई थी। मेरी अम्मी रो रही थी, मुझसे कह रही थी कि तुम यहाँ मत आना वरना लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैंने कहा माँ देखो ऐसा है, अगर मैं डरने लग गई तो फिर ये चीज़ चलाएगा कौन। लेकिन तबस्सुम अदनान इस हिजर के पूरे सूबे में शुरू करना चाहती है। स्वात सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद अशफाक अनवर कहते हैं कि सूबा भर के थानों में मसालिहती कौंसिल पहले से ही मौजूद हैं, जिनमें खवातीन को नुमाइंदगी दी गई है। खातून सोशल वर्कर है, अपने लोकल लेवल पे, अपने गली मोहल्ले के सतह पे किसी के डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं तो वो उनको रिजॉल्व करती है। लेकिन जहाँ तक आपने जरगे की बात की है तो उसके लिए हमने इस इलाके की रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए केपी पुलिस ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल के नाम से एक इदारा बनाया हुआ है। स्वात बार कौंसिल के सदर सुहेल सुल्तान एडवोकेट कहते हैं कि अगर कोई औरत पुलिस स्टेशन या अदालत जाती है तो इज्जत और अना का मसला बन जाता है। खवातीन जरगे ने ये मुश्किल आसान कर दी है। मगर यहाँ पर जो फीमेल जरगा है इसमें ये होता है कि औरत खुद बैठकर अपनी मसाइल औरत को बासानी बयान करती है और वो सलूशन भी सजेस्ट करती है। मुश्किलात के बावजूद तबस्सुम अदनान खवातीन के लिए जरगा की सहूलत किसी न किसी तरह से जारी रखना चाहती है। कर सकती हूँ कर लूंगी, जहाँ तक नहीं कर पाई तो छोड़ दूंगी, और छोड़ूंगी भी नहीं। अपने पीछे कुछ ऐसे लोग तालिब शॉन नोविक जिन्हें ऑटिज्म की वजह से स्कूल में मुतवज्जो रहने में मुश्किल का सामना रहा है। जब मैं छोटा था और मैंने एलिमेंट्री स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे कुछ सीखना ज्यादा पसंद नहीं था। मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जब मैं इसका हिस्सा बना तो मैं इसके बरअक्स साबित हुआ। ये नई टेक्नोलॉजी बॉस्टन शहर में कायम ब्रेन पावर की इजाद है, जो असातिज़ा के तालिब इल्मों को मसरूफ रखने में मदद करता है, खास तौर पर अगर बच्चों को सीखने की माजूरी की वजह से मुश्किल पेश आ रही हो। नोविक क्लास में गूगल ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ब्रेन पावर के साथ काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मुझे दूसरों से आंख मिलाकर बात करने में मदद मिलती है और गूगल ग्लास मेरी इसमें मदद करता है। गूगल ग्लास ब्रेन पावर के उन कई औजारों में से एक है जो उन्होंने क्लासरूम के लिए बनाए हैं। एक दूसरी नई टेक्नोलॉजी लर्निंग आई कहलाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीजों की भी शनाख्त कर सकती है, जैसे तालिब इल्म कब टीचर को तवज्जो से सुन रहे होते हैं, कब वो नीचे देख रहे होते हैं या टेक्स्ट कर रहे होते हैं या एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और हो सकता है कि उनका ध्यान कहीं और हो। टीचर जोनाथन हॉल का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी क्लास में निगरानी के लिए 2 मजीद आंखों की मौजूदगी की मानंद है। एक टीचर की हैसियत से आमतौर पर क्लास में अकेला ही होता हूँ, लिहाजा हम ये जानने की अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि बच्चे तवज्जो दे रहे हैं या नहीं, क्या वो परेशान हैं, उनके साथ क्या मसाइल हैं। लेकिन एक जुमात में कई शख्सियात होती हैं और एक मामूल के दिन उन्हें निसाब पढ़ाने के बाद अक्सर ऐसी चीजों का ध्यान रखना मुश्किल हो जाता है। नई आलात के साथ उम्मीद है कि असातिज़ा को बच्चों को पढ़ाने और उनसे राब्ते में आसानी होगी। फेद लेपिडोस की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। वाशिंगटन में कायम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, हर साल नेशनल बुक फेस्टिवल मुनक्किद करती है। किताबों के इस मेले में इस साल 100 से ज़ायद मुसन्निफ, मुसव्विर और किस्सा गो समेत किताबों से मोहब्बत करने वाले लाखों अफराद शरीक हुए। हमारे साथी इमरान जदून ने इस कुतुब मेले में शिरकत की, ये जानने के लिए कि नौजवान नस्ल को किताबों से जोड़ने के लिए अमेरिका में क्या किया जा रहा है। आइए देखते हैं। इस साल ये नेशनल बुक फेस्टिवल वाशिंगटन DC के वॉल्टर ई कन्वेंशन सेंटर में हुआ। ये इवेंट 2001 में खातून अव्वल लौरा बुश ने कांग्रेस के लाइब्रेरियन जेम्स बिलिंगटन के तावन से शुरू किया। फेस्टिवल में शिरकत करने वाले मुसन्निफों की गुफ्तगू और यहाँ पेश की गई किताबों की बड़ी तादाद का मौजू नौजवान नस्ल का किताब से ताल्लुक था।
جیسیکا کینسکی اور ان کے شوہر پیٹرک بوسٹن میراتھن بامبنگ میں اپنی ٹانگوں سے معذور ہوئے. کبھی سیاستدان بننے کی خواہش رکھنے والے ان میاں بیوی کو اس حادثے نے لکھاری بنا دیا. نئی نسل کے لیے اب یہ پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ یہاں شرکت کریں کیونکہ وہ ہر وقت ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل دنیا میں کھوئے ہوتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ وہ اس کو ایک موقع سمجھیں گے کہ وہ پڑھنے لکھنے کی جانب مائل ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ کسی نے کتاب کیسے لکھی اور کیوں لکھی. جیسیکا اور پیٹرک کی کتاب جیسیکا اینڈ ریسکیو جیسیکا کے اپنے مددگار کتے ریسکیو سے تعلق کی کہانی بچوں کو سناتی ہے. ریسکیو بوسٹن میراتھن بامبنگ کے بعد ان کی زندگی میں آیا. پیٹرک نے کہا کہ اس خیال نے کہ شاید بچے ان کے ساتھ ہونے والے حادثے کو سمجھ نہ پائیں ان کے لیے اس کتاب کو لکھنا ایک چیلنج بنا دیا تھا. تاہم انہیں اندازہ ہوا کہ بچوں کی کم سمجھ سے متعلق ان کے خدشات بے بنیاد تھے. اگر ہم بچوں کو بتائیں کہ دو برے انسانوں نے ہمیں جان بوجھ کر زخمی کیا اور تکلیف پہنچائی لیکن پھر بہت سارے اچھے اور پیارے لوگوں نے آ کر ہماری مدد کی تو وہ اس میں اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہیں. یہاں جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے مصنفوں کی تعداد اگرچہ کم تھی لیکن ان کا پیغام بھی کچھ ملتا جلتا تھا. سندھیا مینن انڈین امریکی افسانہ نگار ہیں اور نوجوان نسل کے لیے کتابیں لکھتی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے مختلف شعبوں میں کامیاب ہونے والے افراد پر بھی غور کر سکیں. عموماً ہمیں ڈاکٹرز، انجینئرز یا ٹیکسی ڈرائیورز کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور اس لیے اب مصنفین، آرٹسٹس اور دیگر تخلیقی لوگ اسی فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. مڈل اسکول کی طالبہ اینا کو بچپن سے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے. یہاں نئے لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے جن کی دلچسپی بھی کتابیں پڑھنے میں ہے اور یہ ایک اچھا ذریعہ ہے اپنے پسندیدہ مصنفوں سے ملنے کا اور ان کے کام اور زندگی اور ان کے سفر کے بارے میں جاننے کا. سدھرا چودھری کی خواہش ہے کہ ایسے میلوں میں پاکستانی امریکن پڑھنے والوں اور مصنفین دونوں کو زیادہ سے زیادہ شرکت کی ضرورت ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی روایتوں کے بارے میں خود بتائیں، نہ کہ وہ صرف میڈیا سے ہماری کہانیاں سنیں. اور کتابیں پڑھنے سے دوسروں کی روایتوں سے بھی آگاہی ملتی ہے. اس طرح کے بک فیسٹیولز نہ صرف ڈی سی بلکہ پورے امریکہ میں منعقد کیے جاتے ہیں اور ان فیسٹیولز کا مقصد لوگوں کو اور خاص کر نوجوان نسل کو لکھاریوں کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے فوائد سے بھی متعارف کرانا ہے. عمران جدون، اردو VOA، واشنگٹن. اگر آپ کو بھی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو ہمارے فیس بک پیج پر آئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کے خیال میں نوجوانوں کے دلوں میں کتاب سے محبت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر اور تازہ ترین خبریں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.